لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے خوش نصیب عاشقان رسول جو حج و زیارت کی تیاری میں مشغول ہیں، تھوڑا اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ نماز جو کہ روزانہ 5 وقت پڑھی جاتی ہے، اور کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو برس برس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان نمازیوں میں شاید 99% ایسے نمازی ہوں گے، جی ہاں 99%، کہ جن کو صحیح نماز پڑھنا شاید نہ آتی ہو۔ تو حج جو کہ روزانہ نہیں، ماہانہ نہیں، سالانہ نہیں، بلکہ صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، تو وہ ایک بار کا حج پڑھنا کتنوں کو آتا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر میں کہہ دوں تو شاید درست ہو کہ لاکھوں میں کسی کو آتا ہو حج کرنا۔ اتنی اغلاط حاجیوں میں دیکھی جاتی ہیں، مشاہدے کی بات ہے، عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا میں حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، کیا کریں گے؟ بھائی احرام باندھا اور ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، حج پر چلے گئے۔ کیا کیا آپ نے؟ یہ احرام کائے کا باندھا؟ حج کا باندھا ہے۔ حالانکہ پاکستان سے جو حاجی جائے گا، ہندوستان سے جائے گا، عموماً وہ حج تمتع کرتا ہے، اور حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، تو پہلے عمرہ کرتا ہے، تو اس کو احرام عمرے کا باندھنا ہے۔ اب اگر واقعی اس نے حج کی نیت کر لی، جیسا نیت کرنے کا طریقہ ہے، اب یہ ہو گیا اس کا افراد۔ عمرے کا تو احرام ہوا نہیں نا، کیونکہ یہ تو حج پہ جا رہا ہے نا۔ اب جناب والا اس نے وہاں طواف کرنا، صحیح کرنا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ سارے سر منڈا دے گا، یہ کیا ہو گیا؟ دم چڑھ گیا۔ حجی کا احرام تو اب یہ چلتا رہے گا، کیونکہ اس نے تو حج کا احرام باندھا ہے نا۔ عمرہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، عمرہ تو آپ پر تھا نہیں، افراد والے پر عمرہ نہیں ہے۔ عمرے کے وہ افعال جو کرے گا، طواف کرے گا، صحیح کرے گا، یہ طواف قدوم کہلائے گا، جو کہ سنت المؤکدہ ہے۔ ابھی اور پیچیدگی بڑھ گئی، یہ طواف قدوم کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہم نے طواف کا نام سنا تھا، کعبے کا طواف کرتے ہیں، جی ہاں طواف قدوم بھی ہوتا ہے جناب والا، وہ طواف عمرہ ہوتا ہے، عمرے کا طواف۔ پھر یہ کہ طواف افاضہ یا طواف زیارہ، جس کو عام لوگ طواف زیارت بولتے ہیں، بھی صحیح ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر طواف رخصت بھی ہوتا ہے۔ اب آپ حج پڑھنے چلے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کچھ کرنا کیا جا کر، تو یہ بتائیے ہوگا کیا؟ یعنی آپ چلے ہیں نیکیوں کا انبار لینے کے لیے، پلٹے گناہوں کا گٹھڑا لے کر، اور بکروں کا غول آپ نے اپنے پر دم بھی چڑھا لیا، گویا اتنے دم چڑھا لیے، تو پتہ ہی کچھ نہیں نا کہ باقی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور جس نے جان بوجھ کر اپنے اوپر دم چڑھایا اس پر توبہ بھی واجب، اور ساتھ میں وہ ایک بکرا جو قربانی کی شرائط کا ہوتا ہے وہ بھی حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا، دم دینا ہوگا، اور اس میں سے خود کھا بھی نہیں سکتے، مالدار بھی نہیں کھا سکتا، صرف غریبوں کو دینا ہوگا، مساکین کو دیا جائے گا۔ اب یہ تو صرف آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے، جس سے شاید جو حساسوں کو جھرجھری آ گئی ہوگی کہ اب کرنا کیا ہے۔ تو کرنا کیا تھا؟ کم از کم کتابیں پڑھنی ہوگی، پوچھنا بھی ہوگا۔ جی ہاں، پوچھنے کا تو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو کتابیں بھی پڑھیں، اور جو سمجھ میں نہیں آتے مسائل علماء سے ہم پوچھیں۔ اور حج کے مسائل اتنے ڈیفیکلٹ ہیں ان مانو کر کہ چونکہ یہ روز کی 5 وقتہ نماز کی طرح نہیں ہے، کہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں یہ بھی اس میں کنفیوز ہوتے دیکھے میں نے۔ تو میرے پیارے پیارے حاجیوں اور مدینے کے زائروں، میں عرض کرنے لگا تھا کہ حج کے مسائل اتنے بھی آسان نہیں ہیں، جبکہ نماز ہی نہیں آتی تو حج کیسے آئے گا؟ سیکھے بھی گئے، ہاں جو سیکھ لے اس کے لیے آسانی ہوتی، تو آپ کو بالکل گھی گڑ جیسے رٹ کے مسائل جانا چاہیے۔ یہ رفیق الحرمین ہے نا، یہ پوری حفظ کر لو، کہیں ٹھوکر نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ۔ رفیق الحرمین کے معنی ہے حرمین کا ساتھی، مکہ مدینہ کا ساتھی۔ موجودہ دور کی بالکل لیٹسٹ ترین کتاب ہے، شاید اتنی لیٹسٹ کتاب اردو میں روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگی۔ اب پڑھنے کی زحمت کر رہی ہے، اب پڑھیں گے نہیں، خالی ساتھ رکھ لیں گے تو یہ بولے گی نہیں۔ پاپا جو یہ بولے گی نا سفر میں ساتھ کھلے گی تو بولے گی،
انشاءاللہ تعالی. کھلے گی تو آنکھیں اس کو دیکھیں گی تو پھر یہ کچھ بولے گی. تو بہرحال یہ کہ جو حج کو جا رہا ہے، جس کو حج کرنا ہے، اس کے لیے فرض ہے، جیسے نماز والے کے لیے فرض ہوتا ہے کہ اس کے ضروری احکام جانتا ہو، تو اسی طرح حج والے پر بھی، جس پر حج فرض ہے یا جو حج کے لیے جا رہا ہے، اس پر بھی فرض ہے کہ اس کو حج کے ضروری احکام معلوم ہو. مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے، نہیں سیکھے گا گناہ گار ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایسے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، جب ان سے پوچھتے ہیں یا وہ خود ہی آ کے بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ نے کون سا حج کر رہے ہیں، تو بولے ہمیں کیا پتہ، ہم تو گھر سے حج کا احرام باندھ کے چلے تھے. یہ حج کی بھی کوئی قسمیں ہوتی ہیں، گھر سے کون سا احرام باندھا تھا، حج کا باندھا تھا، اور وہی شوال کی فلائٹ یا ذوالقعدہ کی فلائٹ ہوتی ہے. اب یہ کہ باندھ ہی لیا حج کا احرام تو چلو گناہ نہیں ہے، احرام کی پابندیاں رہیں گی اور جب تک احرام رہے گا ثواب بھی ملتا رہے گا. وہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں لیکن عمرہ کر کے احرام اتار بھی چکے ہوتے ہیں. ہاں یہ گڑبڑ کر دی نا. اب یہاں سے حج افراد تو کر سکتا ہے، بھلے 2 مہینے تک احرام رکھے، اور جب وہ قربانی کے بعد وہ ٹینڈ کروائے یا قصر کروائے اس وقت احرام کھول دے. لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں، وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاز میں اگر نیت کروائی جائے عمرے کی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جا حج کے لیے رہے ہیں اور آپ ہمیں عمرے کی نیت کروا رہے ہیں. تو یہ نہیں آتی سمجھ لوگوں کو کہ بھائی حج تمتع کے لیے پہلے عمرے کی نیت ہوگی اور حج کی نیت وہاں سے ہوگی. نہیں، یہ مطلقاً عمرے کی نیت نہیں کروانی چاہیے. ٹھیک، وضاحت کرنی چاہیے کہ چونکہ حج کو بہت دیر ہے تو اس لیے سہولت اس میں ہے کہ ہم سب جیسے کہ اپنے قافلہ ہے، ہم تو حج تمتع کر رہے ہیں تاکہ ہم احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو سکیں ٹینڈ وغیرہ کروا کر. تو جو عمرہ کرے گا وہ ہمارے ساتھ نیت کر لے، جو حج کرتا ہے اس کا حج افراد ہوگا اور وہ پھر اس کی پابندیاں فلاں دن تک باقی رہیں گی. یہ سب وضاحت کر کے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. مگر اب وضاحت بھی کرنی آنی چاہیے نا، ہر ایک تو وضاحت کر نہیں سکتا نا. تو اس میں یہ کہنا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، اس میں تو یہ نیت نہیں کہلائے گی. نیت وہی کہ جیسے کہ احرام باندھ لیا، اور عربی کی نیت ویلڈ نہیں ہے، دل میں نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں یہ کون سی نیت کر رہا ہوں. اب اس نے یہاں نیت کی کہ میں نے حج کا احرام باندھا، تب تو یہ اس کا حج شروع ہوا. اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا یا میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، یہ کہہ لیا، اب بھی نیت نہیں ہوئی جب تک لبیک اس کے قائم مقام کچھ نہ کہہ لے. تو اب اگر اس کو عربی بھی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، اس نے یہاں تو سب کو کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، اور اب اس نے جب احرام باندھا اور بغیر دیکھے سمجھے یہ کہہ دیا کہ میں نے حج کا احرام باندھا اور اب لبیک پڑی، اب اس کا حج کا احرام ہو گیا اور اس کی پابندیاں اب ختم نہیں ہوں گی جب تک قربانی نہ کر لے. ساری پابندیاں اس میں بھی ختم نہیں ہوں گی، وہاں بھی اکثر پابندیاں ختم ہو جاتی، لیکن بعض پابندیاں طواف الزیارہ تک باقی رہیں گی. طواف الزیارہ کے بعد بالکل یہ پابندیوں سے فارغ ہوگا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.